السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ذو الحجہ کے جو 10 ایام ہیں ان کے بارے میں بتانے آیا ہوں کہ یہ 10 دن کیسے گزاریں اور کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ذو الحج کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے 10 تاریخ کو سب لوگ قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو اس مہینے کے اندر خون بہانے سے زیادہ عمل کوئی محبوب نہیں ہے۔ لیکن یہ قربانی کا مہینہ تو ہے ہی، ہم لوگوں نے صرف اسے قربانی کا مہینہ قرار دیا ہے اور یہ ہے ہی قربانی والا مہینہ، لیکن جو اس سے پہلے 10 ایام ہیں یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں۔ ان سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ مبارک دن ہے، مبارک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے بندے کو بخشش کے لیے طرح طرح کے انعامات رکھے ہیں اور طرح طرح کے وقت متعین کیے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہمیں روز کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند سورج کا نکلنا اپنے وقت پر، سارا کچھ اپنے وقت پر ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ وقت متعین کیے ہیں کہ ان میں یہ عمل کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ کبھی شب برات رکھ دی، کبھی شب قدر رکھ دی، کبھی رمضان کا مہینہ رکھ دیا، کبھی عید الاضحیٰ رکھ دی، کبھی ذو الحج کے 10 دن رکھ دیے۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیے، یہ 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں، حرمت والے ہیں، تو اس مہینے کے اندر ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کام نہیں کرنا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ کام کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے نیک عمل کے اندر۔ نیک عمل کریں گے تو ہم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ نیک عمل کا ٹارگیٹ بنا کر چلیں گے کہ مجھے فلاں وقت میں کیا کرنا ہے، رات کو کس ٹائم اٹھنا ہے۔ یہ سارا کا سارا جب ہمارے سامنے ٹائم ٹیبل ہوگا تو ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ مثال کے طور پر ایک انسان تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے۔ اور پہلی بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ 10 دن اتنے مبارک ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم قرآن کریم کے اندر اٹھائی ہے۔ حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت تھی قسم اٹھانے کی، لیکن اللہ تو ہمیں اگر یہ کہتا کہ یہ کام ہونا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا، پھر اتنا یقین دلانے کی کیا ضرورت۔ لیکن اللہ نے پھر بھی کیا کہا، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ 10 ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں یہ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دن کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہو ان کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہوگی اس کی۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جیسا کہ ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو سب سے پہلے آپ ارادہ کریں، ہمت کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔
نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 کہ اگر تہجد ہم نہیں پڑھتے تھے تو ہم ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر ہم تہجد پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آخری رات میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو آپ سونے سے پہلے چند رکعات تہجد کی نیت سے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ رات کو 1 آدھ گھنٹہ عبادت میں گزار کر باوضو ہو کر آپ سوئیں تو انشاءاللہ آپ کو تب بھی نفع ہوگا۔ اگر آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، آپ چاش کی نفل نہیں پڑھتے تھے، آپ اوابین کی نفل نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے آپ تھوڑا سا وقت اپنی عبادت کے اندر گزاریں تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ اگر کوئی انسان سے، کسی بھی انسان سے اگر کوئی گناہ نہیں چھٹ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کا عادی بنے، وہ روزہ رکھنے والا بنے، تاکہ روزوں کے برکت سے وہ گناہوں سے بچ سکے۔ تو یہ ذوالحج کا جو روزے ہوتے ہیں، یہ 9 روزے، یہ بھی فضیلت کے حامل ہے، بہت بڑی فضیلت آئی ہے ان کی۔ فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس عشرے کے اندر 1 روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورے 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے پاس ہمت نہیں ہے یا اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 9 روزے رکھ سکیں، یا ہمارے پاس کام بالکل ایسا خطرناک ہے کہ ہم نہیں رکھ سکتے نفل روزے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ لیں، 1 دن چھوڑ کر 1 روزہ رکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کم از کم 4-5 روزے تو آپ کے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اگر آپ 4-5 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم آپ 3 روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کریں، تاکہ آپ کے نام اعمال کے اندر 3 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے۔ اور اگر آپ سے 3 روزے بھی نہیں ہو سکے، کم از کم 1 روزہ رکھنے کی کوشش کر لیں، تاکہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ہمارے نام اعمال کے اندر لکھا جائے۔ تو یہ 10 دن بہت مبارک دن ہیں، تو میں تو تمام حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیک عمل کریں، اور عام دنوں سے تھوڑی سی زیادہ عبادت بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کریم کا روزانہ آدھا پارہ پڑھتے تھے، تو آپ ان ایام کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دیں، آپ یا تو پون پارہ کر دیں اور ہو سکے 1 پارہ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں 5 روپے، تو ان ایام کے اندر آپ 10 روپے صدقہ نکال دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی روٹین ہے عبادت کی، آپ ان روٹینز کو اپنا چینج کریں اور تھوڑی سی عبادت کے اندر اضافہ کر لیں، اور صبح شام ذکر اللہ کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور رات کو اگر ہو سکے جاگنے کا بھی اہتمام کریں۔ تو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ تو آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ان 10 دن کے لیے تھوڑا سا اپنا کاروبار میں سے ٹائم نکال کر اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں۔ نہ پتہ کہ یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے یا آئندہ سال ہم گزار پائیں گے یا نہیں پائیں گے،
ہمارے سامنے طرح طرح کے کیس آتے رہتے ہیں، حادثات آتے رہتے ہیں کہ فلاں رمضان کے اندر، فلاں ذوالحج کے اندر ہمارے ساتھ کتنے نوجوان موجود تھے، لیکن اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ اپنی قبر پر جا پہنچے۔ ایک دن آنا ہے ہم بھی اسی طرح دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، ایک کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، ہمیں اس اندھیری کوٹھڑی سے نکل کر جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، آپ جس دنیا کے پیچھے بھاگ کر اللہ کو ناراض کر رہے ہو، یہی دنیا موت آتے ہی چھوٹ جائے گی۔ نہ آپ کا بھائی کام آئے گا، نہ آپ کے ماں باپ کام آئیں گے، نہ آپ کی بیوی بچے کام آئیں گے۔ اگر کام آئے گا تو آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ تو اللہ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا، اتنا بہترین موقع عطا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اور ان ایام کے اندر کہ جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اٹھائی ہو، کتنی بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو ہم کیسے بے بس ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں اتنا بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہم جس کاروبار کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ اب اس کاروبار سے ہم کچھ پیسے کما سکیں۔ نہیں میرے بھائی، کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ اپنی دکان کو چمکانے کے چکر میں، اپنے مکان کو چمکانے کے چکر میں، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے چکر میں، دنیا کو دکھلانے کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ اللہ کا ڈر، اللہ کا قرب اپنے دلوں کے اندر حاصل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ان تمام باتوں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ہمیں یہ 10 ایام کس طرح گزارنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے، اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔